بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو گائیڈ چینل میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ جن دوستوں نے ابھی ہمارے چینل انفو گائیڈ کو جوائن کیا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین، سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے اور دسمبر اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ لوگ سردی سے بچنے کے لیے جہاں گرم کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں وہاں پر طرح طرح کے پکوان اور میوہ جات کا استعمال بھی کرتے ہیں تاکہ سردی کی شدت سے بچا جا سکے۔ آج میں آپ کے سامنے انہی میوہ جات میں سے ایک میوہ جسے ہم مونگ پھلی کے نام سے جانتے ہیں اس کی فوائد کا ذکر کروں گا اور ساتھ ساتھ مونگ پھلی کا کھانا کن لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ مونگ پھلی سردیوں میں استعمال کیا جانے والا سب سے زیادہ پسندیدہ میوہ ہے اور اسے ہر عمر کے خواتین و حضرات پسند کرتے ہیں۔ مونگ پھلی ذائقہ کے لحاظ سے بھی منفرد ہے۔ مونگ پھلی کو غریبوں کا بادام بھی کہا جاتا ہے۔ مونگ پھلی کسی بھی موسم میں کھائی جا سکتی ہے لیکن خاص طور پر سردیوں میں سورج کے غروب ہوتے ہی لوگ اس کو کھانا پسند کرتے ہیں۔ اس کو سردی میں کھانے کا اپنا ہی الگ ایک مزہ ہے کیونکہ موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی خشک میوہ جات کی مانگ بڑھ جاتی ہے۔ لوگ سردی میں انہیں بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ سردی کا آغاز ہوتے ہی دیگر خشک میوہ جات کے ساتھ ساتھ مونگ پھلی کے ٹھیلے بھی سج جاتے ہیں اور سبھی لوگ مونگ پھلی کے مزے سے لطف اندوز ہوتے ہیں کیونکہ یہ دیگر مہنگے خشک میوہ جات کی نسبت مناسب قیمت پر سردیوں میں بآسانی دستیاب ہوتی ہے۔ انتہائی فائدہ مند بھی ہوتی ہے، اس لیے مونگ پھلی کو غریبوں کا بادام بھی کہا جاتا ہے۔ مونگ پھلی حد العزیز میوہ ہے تاہم اس کا باقاعدہ استعمال دبلے افراد اور باڈی بلڈنگ کرنے والوں کے لیے انتہائی غذائیت بخش بھی ثابت ہوتا ہے۔ مونگ پھلی میں قدرتی طور پر ایسے اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو غذائیت کے اعتبار سے سیب، گاجر اور چقندر سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، جو کم وزن افراد سمیت باڈی بلڈنگ کرنے والوں کے لیے بھی نہایت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے طبی فوائد کئی امراض سے حفاظت کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ مونگ پھلی میں پایا جانے والا وٹامن ای کینسر کے خلاف لڑنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ اس میں موجود قدرتی فولاد خون کے نئے خلیات بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کینیڈا میں کی جانے والی ایک تحقیق کے ذریعے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے مونگ پھلی کا استعمال نہایت مفید ہے۔ ماہرین کے مطابق دوسرے درجے کی ذیابیطس میں گرفتار افراد کے لیے روزانہ ایک چمچہ مونگ پھلی کا استعمال بہت مثبت نتائج مرتب کر سکتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مونگ پھلی کا استعمال انسولین استعمال کرنے والوں کے لیے خون میں انسولین کی سطح برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مونگ پھلی میں تیل کافی مقدار میں ہوتا ہے لیکن آپ خواہ کتنی بھی مونگ پھلی کھا جائیں اس کے تیل سے آپ کا وزن نہیں بڑھے گا۔ مونگ پھلی ایک پھلدار پودا ہے لیکن اس کا شمار میوہ جات میں بھی ہوتا ہے۔ مونگ پھلی کو کھانے کے علاوہ اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے جو مختلف کھانوں، ڈبل روٹی، کیک اور ادویات وغیرہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ مونگ پھلی کو لوگ کچا بھون کر اور ابال کر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو مختلف پکوانوں میں شامل کر کے ذائقہ دار پکوان بنائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر میٹھے پکوانوں میں مونگ پھلی کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بے شمار طبی فوائد بھی ہیں جن کا میں ذکر کروں گا، لیکن ناظرین مونگ پھلی کو زیادہ پکایا نہ جائے
اس سے اس میں موجود کیمیائی مادے ضائع ہو جائیں گے۔ مونگ پھلی تمام میوہ جات میں سب سے سستا میوہ ہے جسے امیر غریب بآسانی خرید سکتا ہے۔ مونگ پھلی اخروٹ کا متبادل بھی ہے۔ جو اخروٹ نہ خرید سکتے ہوں وہ مونگ پھلی خرید کر اخروٹ والے تمام اجزاء کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر طبی لحاظ سے دیکھا جائے تو مونگ پھلی کے بہت سے فوائد ہیں۔ مونگ پھلی مقوی اعصاب ہے۔ مونگ پھلی دبلے اور کمزور افراد کے لیے مفید ہے۔ ذیابیطس ٹائپ 2 میں مونگ پھلی کا استعمال فائدہ مند ہے۔ مونگ پھلی کے استعمال سے انسولین کی سطح برقرار رہتی ہے۔ مونگ پھلی میں موجود فولاد خون کے نئے خلیے بنانے میں مددگار ہے۔ باڈی بلڈر اس سے بھرپور فائدہ لے سکتے ہیں۔ کینسر میں محفوظ رکھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ کچی مونگ پھلی کی بجائے ہمیشہ بھنی ہوئی مونگ پھلی کھائی جائے۔ مٹھی بھر مونگ پھلی کافی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ زیادہ بھی کھا لیتے ہیں تو آپ کا وزن نہیں بڑھے گا۔ مونگ پھلی میں موجود وٹامن ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ مونگ پھلی معدے اور پھیپھڑے کے لیے فائدہ مند ہے۔ دونوں اعضاء کے لیے طاقت کا ذریعہ ہے۔ مونگ پھلی میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو غذائی لحاظ سے سیب، چقندر اور گاجر سے زیادہ ہے۔ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو مونگ پھلی کا استعمال ضرور کریں۔ ناظرین، یاد رہے کہ مونگ پھلی ایک نہایت فائدہ مند میوہ ضرور ہے اور مناسب قیمت پر سردیوں میں بآسانی دستیاب ہوتی ہے، جو جسم پر انتہائی مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ لیکن اس کے فوائد کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی ہیں۔ یاد رہے کہ مونگ پھلی کا استعمال کرنے والے اکثر افراد کو مونگ پھلی کے فوائد تو معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ مونگ پھلی کس وقت نقصان کا باعث بن سکتی ہے اور کن کن صورتوں میں مونگ پھلی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جسم میں خارش ہونے کی صورت میں مونگ پھلی کا استعمال نہ کیا جائے، اس سے خارش کے مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ حاملہ خواتین مونگ پھلی کے استعمال سے پرہیز کریں کیونکہ الرجی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کھانسی کی صورت میں مونگ پھلی کا استعمال بالکل نہ کریں کیونکہ یہ ایک تیل سے بھرپور میوہ ہے جو کھانسی میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ یرقان اور معدے کے مرض میں مبتلا افراد بھی مونگ پھلی کے زائد استعمال سے دور رہیں، تاہم کم کھانے سے انہیں کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا۔ سانس کے مرض میں مبتلا یا دمہ کے مریضوں کو بھی مونگ پھلی کا استعمال فائدہ کی بجائے نقصان میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اسی طرح جن افراد کے معدے میں تیزابیت ہو ان کو بھی مونگ پھلی سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ خشک میوہ جات گرم تاثیر رکھتے ہیں اور مونگ پھلی کا استعمال بھی معدے میں گرمی یا تیزابیت کا سبب بن سکتا ہے۔ تاہم یہ صحت مند معدے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔